سب سے پہلے تو وہی ایک مدعا ہے جو کہ بڑا دیرینہ ہے، اور وہ یہ کہ کب تمام تر جو پارٹیز ہیں وہ متفق ہو پائیں گی۔ حکومت اور اپوزیشن میں مسلسل ایک رفٹ نظر آ رہا ہے، اور بے شک ہم اکنامکلی جتنا بات کرتے جا رہے ہیں کہ چیزیں بیٹر ہو رہی ہیں، لیکن سیاسی سطح پر چیزیں سارٹ آؤٹ ہوتی نظر نہیں آتی۔ ایک مسئلہ دبتا ہے، اگلا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے سعدیہ، یہ سیاسی استحکام کا اس طرح رہتا ہے، اگر ماضی میں بھی دیکھ لیں، اور سارے لوگ ایک پیج پر نہیں آتے، مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بعض ایشوز اس طرح یہ جس کے لیے ایک پیج پر آنا ضروری ہوتے ہیں، اور جو موجودہ پوزیشن ہے وہ اسی پر بھی نہیں آتے جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل دہشت گردی کا ایشو ہے، وہ کسی انڈیویجول یا کسی پارٹی کا ایشو نہیں ہے، اور وہی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا نیشنل اسمبلی میں، اس میں چاہیے تھا کہ اپوزیشن بھی، اس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہے، یا اے این پی کے لیڈر ایمل ولی صاحب بھی ہے، اس طرح پی ٹی آئی کو بھی آنا چاہیے تھا اور اپنا موقف وہی سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ وہی کوئی چیز پاس کرنا نہیں تھا، مگر یہ تھا کہ ملٹری لیڈرشپ بھی موجود تھی، اور ساری یہ بریفنگ دے رہے تھے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کے پی میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کا حل کیا ہے، اور لوگوں سے پوچھ رہے تھے، ان پارٹیوں سے پوچھ رہے تھے کہ آپ بھی اپنا ان پٹ دیں۔ تو یہ انفارچونیٹ بدقسمتی ہے کہ ہمیں اس طرح اپوزیشن مل چکا ہے کہ اس کا کوئی اسی طرح نیشنل ایشوز پر بھی ساتھ نہ بیٹھنا اور ایک ساتھ نہ چلنا واقعی انتہائی قابل افسوس ہے۔ ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو دعوت دی اور رات کے 12 بجے تک وہ ایگری کر رہے تھے، اور اچانک 12 بجے کے بعد کہہ دیا کہ ہم نہیں آئیں گے۔ تو یہ سوال تو ان سے بنتا ہے، اگر اس طرح نیشنل ایشوز ہو تو آپ کو اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر لینا چاہیے اور بات بھی کر امیر لینا مقام چاہیے۔ صاحب، کیا اس مسئلے کا کوئی فائنل حل ڈائریکٹ کے پی سے بات کر کے نکالا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سی ایم کے پی اب مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم جرگے کی سطح پر جا کر بھی افغان حکومت سے بات کر سکتے ہیں، تو آپ کو اس میں کوئی پازیٹیوٹی نظر آتی ہے؟ اور اگر نہیں تو وفاق کیا کر رہا ہے صرف کے پی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے؟ نہیں، مطلب ہے کہ بیانات دینا اور بات ہے، اور سٹیٹمنٹ دینا اور اپنے آپ کو عوام میں زندہ رکھنے کے لیے وہ اور بات ہے، مگر اس طرح سچ کوئی بات نہیں ہے۔ جو ذمہ داریاں مرکز کی ہے وہ مرکز کی ہے، جو صوبوں کے وہی صوبوں کے ہے۔ اس طرح بات تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک صوبہ کہے کہ ہم فارن پالیسی اپنا چلائیں گے۔ یہ تو میں ابھی آپ کے پاس اپنے دفتر سے بات کر رہا ہوں، میں کشمیر کو اور جی بی کو دیکھ رہا ہوں، تو کل جی بی اور کشمیر کے لوگ جو انڈیا کے ساتھ بارڈر پر ہے، تو وہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہم ان کے ساتھ خود انڈیا کے ساتھ بات کرنا ہے، یا پنجاب کی وہی بارڈر ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم خود ان سے بات کریں گے، یا بلوچستان کے ایران کے ساتھ بارڈر ہے اور دوسرے جگہوں کے ساتھ افغانستان کے ساتھ، تو ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم بات کریں گے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو فارن پالیسی ہے وہ فارن آفس کا کام ہے۔ تو امیر صاحب، یہی میرا سوال ہے۔ میں یہ بات آگے، یہ بالکل ضروری ہے کہ ان کو اپنا ان پٹ دینا چاہیے، اپنے تجاویز دینی چاہیے۔ ہر ایک میٹنگ جب ہوتی ہے تو ایپکس کمیٹی کا ہو، جو بھی ہو، اس میں سی ایم کے پی کو شامل رکھا جا رہا ہے، اور وہی جو بھی فیصلے ہو ان کی مشاورت سے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کسی جگہ ڈس ایگری کرتے ہیں تو ان کو وہی بات کر لینا چاہیے، اور اپنا تو یہ بات کب ہوگی؟ میں ایکچولی جاننا چاہ رہی ہوں کہ مسلسل وہاں سے بیان بازیاں آ رہی ہیں، چلے اگر آپ اس کو بیان بازی کہتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے جو سالو نہیں ہو رہا، اس پر کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کے پی کا مسئلہ جو ہے ایئر میں ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں یہ جو خیبر پختونخوا والا مسئلہ ہے، اور افغان کے پی یہ جو بار بار بیانات آ رہے ہیں افغانستان حکومت سے بات کرنے کے، یہ ایئر میں ہے، اس کا کوئی حل نہیں نکل پا رہا۔ یہ نکلے گا کب اس کا حل؟ نہیں، مطلب ہے کہ جو افغانستان کا ایشو ہے اور افغان مہاجرین کا ایشو ہے، بھائی ایک تو یہ افغانستان کا ایشو ہے، تو میں نے آپ کو بات کر دی کہ ہماری بھی اپنی فارن آفس ہے، اور وہی سے ان کی صوبے کے رائے کا ضرور احترام کر لینا چاہیے، کوئی اس طرح پازیٹیو ان پٹ ہو۔ دوسری بات، آپ افغان ریفیوجیز کی بات کرتے، تو افغان ریفیوجیز کی بات اس طرح ایسا نہیں، جو لیگل لوگ یہاں رہ رہے ہیں وہ ابھی تک یہاں رہ رہے ہیں، ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹس ہے نہیں، جو اللیگل رہ رہے ہیں اور یا آئے ہوئے پاکستان میں، تو یہ ایک فیصلہ ہوا ہے، اور اس فیصلے کا پارٹ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ علی امین صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور
کل ایک لمبی چوڑی میٹنگ ہوئی، پرسوں ہوئی، اس میں اس کا ACS بھی تھا، اس کا ہوم سیکرٹری بھی تھا، اس کا آئی جی نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور سب نے ایک ہی پالیسی، وہی جو ابھی افغان ریفیوجیز کے لیے کیمپس بنائے ہیں، تو وہ ہم نے یہاں مرکز سے نہیں بنائے KP میں، وہ بھی KP گورنمنٹ نے بنایا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔